السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پاک بزنس ٹی وی سے آپ کی ہوسٹ نمرا خان۔ ہم اس وقت موجود ہیں آباد ہاؤس میں۔ یہاں پر ہو رہا ہے ایک سیمینار DHA ملتان اور آباد ہاؤس میں، اور اسی حوالے سے آج یہاں پر ایک سیریمنی رکھی گئی ہے۔ کافی میڈیا آیا ہوا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ آج کا پروگرام آپ کو دکھاتے ہیں۔ جنہوں نے واقعی میں اپنی شاندار طریقے سے خدمات پیش کر رہے ہیں اور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے، پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اپنی شاندار انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آبا چیئرمین محترم جناب آصف سمسم صاحب اور ان کے پورے آفس بیررز نے آج اپنے معزز مہمان گرامی کو یہاں مدعو کیا ہے تاکہ ہم سب مل کر اس پراپرٹی کے حوالے سے اور خاص طور پہ DHA ملتان کے حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس پروقع تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کے سیمینار میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان میں پراپرٹی کے حوالے سے، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے اور DHA ملتان کی کوششوں اور کاوشوں کے حوالے سے ذکر کر سکیں، باتیں کر سکیں، اور اس انڈسٹری میں ایک بہت ہی زیادہ پوٹینشل ہے۔ تو DHA جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اولیاؤں کی سرزمین پر ہے، تو وہاں کے لوگ بھی بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اس انڈسٹری میں اور DHA ملتان نے بھی اپنی شاندار خدمات پیش کی ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب اویس تھانوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ جزاک اللہ۔ وہ دانے سبل ختم الرسول مولا کل جسن ہے، غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز خواتین حضرات، ہم سب اپنے وطن سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا اپنا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہم سب مل کر اپنے اس ملک کی اکنامی میں اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم سب بحیثیت محب وطن یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی تقاریب ہوں تو ہمیں اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آئیے ادب اور احترام سے کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری اس پروقع تقریب جو کہ آباد کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، ہمارے یقیناً اس وقت بلڈرز، ڈیولپرز، ریئل اسٹیٹس، ڈیف کیڈریا، آکرا، ریبک اور بہت سارے ادارے کے لوگ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، اور خاص طور پر ہمارے DHA سے تشریف لائے ہوئے، ملتان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دوست بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ آباد ایسوسیشن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد دراصل 1984 کے تحت رجسٹریشن ہوئی، اور آج پاکستان کی ان بڑی ایسوسیشن میں اس کا ذکر ہوتا ہے جو کہ اپنے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے اپنی شاندار طریقے سے خدمات سر انجام دی۔ یہ قائم تو 1972 میں ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی رجسٹریشن جو کہ DGO کے تحت اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جن کے ایک زیر طور پر یہ اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ آباد جو کہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے اپنی زبردست خدمات پیش کرتے ہوئے کم و بیش 1000 سے زائد بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پورے پاکستان بھر سے اپنی بہترین خدمات پیش کرتے ہیں، اور اس سے کئی زیادہ ان کے ممبران ہیں۔ آج جو کہ DHA ملتان کے حوالے سے بھی ہم وہاں کے لیے بھی بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آباد جو کہ پاکستان میں بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے لیے نہ صرف
ایکسپو منعقد کرتی ہے اور اس طرح بہت ساری شخصیات کو یہاں مدعو کرتی ہے جن کا تعلق ملک کی پولیٹیکل حوالے سے ہو، بزنس کمیونٹی سے ہو، اور سبھی کے لیے چاہتی ہے کہ ہم سب مل کر اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں جس شخصیت کو مدعو کروں گا، being a builders and developers، انہوں نے اپنی ایک زبردست شناخت بنائی ہے۔ پاکستان میں اتنے بڑے ایک فورم بحیثیت چیئرمین آباد ہونا ایک بہت ہی بڑے فخر کی بات ہے۔ آپ نے نہ صرف کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں اپنی اس انڈسٹری کے حوالے سے اپنی زبردست خدمات سر انجام دی، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں بھی آپ بہترین طریقے سے اپنی صنعت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ آپ پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میمو لیڈرشپ فورم، جو کہ ورلڈ وائڈ ایک فورم ہے، وہاں پر بھی اپنی صنعت کے حوالے سے گفتگو کی، اور خاص طور پر روٹرین کے حوالے سے بھی آپ نے بحیثیت روٹری پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو یہ لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ کی قدر بھی کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پرزور تاکہ وہ استقبال کرتے ہیں۔ Being a welcome address, I request Chairman Awad, Mr. Asif Samsam. میرا اور ہماری پوری انڈسٹری کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بڑا اسٹیک ڈی ایچ اے کا ہے، لیکن ہمیشہ سے ہماری یہ شکایت رہی گورنمنٹ سے ہم کے بات کروں گا کہ اتنا بڑا ڈیولپر، اتنا بڑا اسٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود جب بھی ہم نے بات کی، ہمارے سیکٹر سے متعلق جو مشکلات ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہرڈلز ہم فیس کرتے ہیں، ہماری ایک لیمٹس ہے، چونکہ ہم تو شہری لوگ ہیں، سیولین لوگ ہیں، ہم کوئی ادارہ تو نہیں ہے، لیکن بینگ اے ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یونٹی دی ہے، ایک طاقت دی ہے، اور اس ادارے کے حوالے سے، اس ادارے کے ریفرنس سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات میں وزن بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم بات پورے پاکستان کی کرتے ہیں، جب ہم بات پاکستان کے ہر کونے میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنے کی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ڈی ایچ اے کیوں نہیں ہمارے ساتھ یا ہماری سائڈ پہ ہوتا۔ ہمیشہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ڈی ایچ اے کی کوئی اور سائڈ ہے، ہماری کوئی اور سائڈ ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ چاہے کینٹونمنٹ ایریاز ہوں، چاہے کراچی کے جو جس کو کہتے ہیں بلدیات جس کو کنٹرول کرتی ہے وہ ایریاز ہوں، پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو، اور کوئی بھی اتھارٹی ہو، کوئی بھی ریگولیٹری باڈی ہو، ہم نے ہمیشہ جہاں ہمارے لوگوں کو، ہماری انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہاں ہم نے فرنٹ پہ رہ کے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے بات کی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو میڈ ان پاکستان ہے اور میک ان پاکستان ہے، ہماری ساری پروڈکٹ ہم یہاں بناتے ہیں۔ تو یہ ساری جب ہم یہ بات میں اسی زندہ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، کتنی بار ہم زندہ کریں گے؟ آج یہ سیمینار ہے، آپ جب بھی بلائیں گے، جتنی بار بھی بلائیں گے ہم آئیں گے، لیکن ہمارا یہ حق تو بنتا ہے نا کہ ہم یہ بولیں کہ سر ہمیں کتنی بار آپ کو بات کریں۔ تو آج بہت اچھا مجھے لگا آپ کی ٹیم کا یہاں آنا، ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے بات کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ میں اپنے ممبران سے کہوں کہ آپ جائیں، ان کا وزٹ کریں، دیکھیں کہ انہوں نے کیا کام کیا، وہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے آج چونکہ ہم ایک ہیں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم خواب دکھاتے نہیں ہیں، ہم خواب بناتے ہیں۔ جب انسان دل سے کوئی بات کر رہا ہوتا تو یقیناً وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ محترم جناب چیئرمین صاحب ظاہر سی باتیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان بھر کے اور تمام بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، جو کہ ایکٹیولی 1400 بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور 1600 وہ بلڈرز ہیں جو کہ سب ایکٹیو نہیں ہیں، لیکن آباد کے حوالے سے، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے ماشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آباد کی ایک بڑی زبردست ٹیم ہے۔ محترم جناب آصف سمسم صاحب اور ابراہیم سلیمان حبیب صاحب بڑے سینئر سیزن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کمبینیشن ایسے دو نوجوانوں کو بھی ساتھ رکھا ہے کہ جس میں ذیشان صدیقی اور مصطفیٰ شیخانی، یہ دو نوجوان ہیں جو کہ بڑے انرجیٹک اور ڈائنامک طریقے سے اپنے چیئرمین صاحب کی لیڈرشپ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ان سب کے لیے پرزور تعریف کرنی چاہیے۔ آج کی ہماری اس زبردست سیمینار کے حوالے سے آباد کے فارمر چیئرمینز، سینئر ممبرز، عہدیداران
साथ ही साथ डेफ कैरियर के मोहतरम जनाब जौहर इकबाल साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। इनके अहदेदारान भी मेम्बरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आखरा के अब्दुर्रहमान साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, चेयरमैन साहब, और साथ ही साथ रेबिक के हमारे मौजूद मेहमान हैं। DHA मुल्तान से हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। DHA रियल्टर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और सभी का मकसद यही है कि हम आज के सेमिनार में गुफ्तगू करें ताकि इस इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए और DHA मुल्तान के हवाले से भी बात कर सकें। हमारे मोहतरम जनाब फरहान रहमान साहब जो कि कोरियन एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के फॉर्मर चेयरमैन के साथ साथ मारूफ और मुमताज़ बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियत हैं। अब्दुलरशीद कोडेल साहब, आसिफ अब्दुल करीम साहब और ज़िक्र मेहदी साहब जो कि वाकई में ज़बरदस्त तरीके से अपनी खिदमत पेश करते हैं। और हमारे दीगर जितने भी मौजूद मेहमान हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ज़ाहिर सी बात है कि इस DHA के हवाले से और मुल्तान के हवाले से एक ऐसी ज़बरदस्त लीडरशिप जो कि इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, ब्रिगेडियर शोएब अनवर कियानी साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी खिदमत पर सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री जैसे एजाज़ से आपको नवाजा है। आपकी मिलिट्री में ज़बरदस्त खिदमत के अतराफ़ के तौर पर बीइंग अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और साथ ही साथ जो नए आने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर अहमद रिजवान गुमन साहब, हम आपको भी सर खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। इससे पहले कि मैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर शोएब अनवर कियानी साहब को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री उनसे दरख्वास्त करूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। आइए पहले देखते हैं DHA मुल्तान की डॉक्यूमेंट्री जो हमें बताएगी कि किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है। Recognized for its geographical significance and known as the quintessential capital of business, art and agriculture, and situated in the center of Pakistan, there lies Multan, the door of knowledge and the land of Sufis. Keeping in consideration the natural expansion of the city, a mega project, DHA Multan was envisioned. DHA Multan is being developed with a vision is to transform Multan into a modern, progressive city. यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, सिक्योरिटी निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों के लिए 360 जोन की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत ही खूबसूरत फूड कोर्ट बना हुआ है जहाँ पे आप फैमिली के साथ टाइम आउट कर सकते हैं। डांसिंग फाउंटेन जदीद किस्म का वहाँ पे इंस्टॉल है। और हम जिस दिन से जहाँ आए हैं हम बहुत सुकून में, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी फुल, मुझे तो इतना सुकून है ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख कि अल्लाह ताला ने हमें काबिल किया कि हम लोग यहाँ घर ले सकें। DHA Multan is being developed on the international urban standards to meet the future needs of South Punjab. DHA Multan के बारे में सबसे अहम चीज़ है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यहाँ की डेवलपमेंट है जो ऑन ग्राउंड नजर आता है। इसकी वजह से साउथ पंजाब की इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो गई है और पिछले 1 से 1.5 सालों में 130-150% एक्स्ट्रा मुनाफा के लोगों को यहाँ से हासिल हुआ है और अभी इसके अंदर बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। Pakistan Square, a magnificent landmark symbolizing our national heritage and pride, a tribute to Pakistan's remarkable journey from independence to present and future. DHA Multan has built several magnificent mosques, including the well-known Bilal and Quba Masjid. An education and health city spread over 200 acres is being developed, which will meet the present and future needs of South Punjab. 10 to 12 universities will establish their campuses. FAST, NAMA and ISP have already bought land for their campuses. A 500-bed hospital and 8 to 10 small hospitals are being planned in this education and health city. The sports complex of DHA Multan is floodlit and is a host of many local and regional teams of Punjab. At DHA Multan, one of the finest opportunities for local businesses are 4 and 8 Marla commercial plots that are ready for possession. DHA Multan ने अपने आप को प्रूफ किया है by delivering कुछ प्रोजेक्ट on time and इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेस्ट है। And while talking on the economic growth, DHA Multan ने सिर्फ मुल्तान सिटी की नहीं बल्कि पूरे स्कोप पंजाब की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज किया है। DHA Multan is an immersive experience that inspires and uplifts. DHA Multan has established a conducive environment that allows everyone to flourish and thrive.
perfect formula for continued progression and embracing the future needs. Truly, a paradise of South Punjab. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ڈی ایچ ایز نے صرف فائنینشیل گین دیکھنے ہوتے تو پاکستان آرمی کے لیے بڑا آسان تھا. جس طرح کراچی ڈی ایچ اے تقریباً آلموسٹ 50 ایئرس، لاہور ڈی ایچ اے تقریباً 35-40 ایئرس، اسلام آباد، تو انہی کو ہی ایکسپینڈ کرتے جاتے اور وہیں پہ ہی یعنی پلاٹ بناتے جاتے اور آگے چلتے جاتے. لیکن یہ انیشیٹو جو ہے کسی سوچ، کسی ویژن کے تحت لیا گیا اور ملک کے مفاد میں لیا گیا کہ چھوٹے جو علاقے ہیں یا شہر ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر 2 پروجیکٹ لانچ کیے گئے، جانتے ہوئے کہ وہاں پہ یعنی چیلنجز کتنے زیادہ ہوں گے. فائنینشیل گینز یا ریٹرنز جو ہیں وہ شاید بڑی مشکل سے ہم بریک ایون کر رہے ہوں گے اپنی ڈیولپمنٹ کو. جس طرح آپ کے چیلنجز ہیں ڈیولپر ایز اے بلڈر، ہمارے بھی یہی چیلنجز ہیں. ظاہر ہے مطلب ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو عزم ہے کہ ان علاقوں کے اندر یہ قسم کے نئے شہر ہیں جو پاکستان کی ضرورت ہے، جو ان علاقوں کے لوگ ہیں ان کی نیسیسٹی ہے ہاؤسنگ کی بھی، لائف سٹائل کی بھی. اور وہاں پہ یہ میگا پروجیکٹس لانچ کیے گئے راولپور میں، کوئٹہ میں، ملتان میں، گوجرانوالہ میں، پشاور میں. تو یہ اگر دیکھا جائے جو کہ آپ سب میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں اس سارے سیکٹر کو، تو جو ریٹرن ایکچولی ڈی ایچ ایز دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ڈی ایچ ایز اس کے اندر کوئی پروفٹ ارننگ نہیں ہے. ایک بریک ایون کے اوپر ہم بڑی ٹائٹ سی سچویشن کے اندر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہمارا اوور آل آبجیکٹو جو ہے وہ نیشنل آبجیکٹو ہے. اس کے ساتھ ہمارا کریڈیبلٹی اسٹیک کے اوپر ہے. ہم کوالٹی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم نے ہمارا کوالٹی جو ہے اس کا لیول جو ہے انڈیکس اس کے اوپر لے کے جانا ہے. اسی لیے جو نئے پروجیکٹس ہیں جس طرح الحمدللہ ڈی ایچ اے ملتان کا پروجیکٹ ہے، میں کلیم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس لیول کی اربن ٹاؤن پلاننگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے کسی بھی بڑے سے بڑے ڈیولپر یا کسی بھی پروجیکٹ ریل اسٹیٹ کے اندر نہیں ہوئی. اور یہ آج سے 4 سال پہلے جب میں یہ بات کرتا تھا تو یقیناً وہ خواب کی صورت تھی، لیکن آج وہ ایک حقیقت ہے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے اس خواب کو حقیقت میں، یہ جو میں آصف صاحب کو بتا رہا تھا، وقت بھی اتنا نہیں ہے لیکن یہ ڈاکومنٹری ہم نے چھوٹی سی جو بنائی، یہ ریسنٹ پچھلے 2 مہینے پہلے بنائی اور کراچی کے لیے اسپیشلی بنائی. دس از آل 100% ٹرو ریئلٹی. اس میں ایک بھی کوئی اسٹاک کی فوٹو نہیں ہے یا کوئی ویژول ایسا نہیں ہے جو ہم نے کسی کا اٹھایا ہوا. ہمارے جو معزز آپ کے ممبران ہیں، ایکس چیئرمین صاحب، ڈائریکٹر فرقناز لوگ، باقی ان کے ساتھ لوگ ہمارے پاس آئے تھے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے. باقی اسی طرح کراچی کے ریلیٹرز ہیں جو جن کو ہم نے انوائٹ کیا ہمارے پاس آئے، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے. تو آپ جسٹ میں صرف اینڈ اس بات پہ کروں گا کہ آپ ہم سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں کیلکولیشنز کی، ڈیولپمنٹ کاسٹ کی، ٹھیک ہے، کوالٹی انالیسس کی، کوالٹی اسیسمنٹ کی. تو جنہوں نے دیکھا ہے تو جو چیز ہم آپ کو دکھائی ہے، تو آپ سوچیں کہ جو جس کاسٹ پہ ہم پلاٹ بیچ رہے ہیں آج بھی، with this kind of development, this kind of infrastructure، پاکستان کے جو نیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس کے اندر جو روڈز کے لیے، جو انفراسٹرکچر کے لیے جو علاقہ چھوڑا جاتا ہے، ہم نے اس سے 5% انفراسٹرکچر کے لیے زیادہ علاقہ چھوڑا.
ٹھیک ہے, اسی لیے یہ 300 فٹ کی بولیوارڈ 12 لین کی بولیوارڈ جو ہے, ہمارے سیکٹر کی جو سب سے چھوٹی اسٹریٹ ہے وہ 45 فٹ کی اسٹریٹ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسٹر ذیشان, وائس چیئرمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج یہ جو ماشاءاللہ سے بہت رونق ہے آباد میں, ایک بار پھر اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, یہ ایک ہم سیمینار ہم نے منعقد کیا ہے DHA ملتان کی طرف سے, اور اس میں اویئرنیس پروگرام ہے ہمارے ممبرس کے حوالے سے. اس میں انسینٹیو اپارچونیٹیز وغیرہ دینے کی یقین دہانی کرائی DHA ملتان نے. تو ہم چاہ رہے ہیں ایک B2B کنیکشن, B2B ایک میٹنگ ہو جائے ہمارے ممبرس کے درمیان اور DHA ملتان کی جو ڈیلیگیشنس آئے ان کے درمیان, تاکہ جو وہ اپارچونیٹیز جو ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ممبر اویل کریں, اور ان میں جو بھی فائدہ ہو سکتا ہے آباد کو, آباد کے ممبرس کو, انشاءاللہ اس کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کنگز بلڈر کے CEO مسٹر اویس تھانوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آج کے اس ایونٹ کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو آباد ہاؤس میں ہے؟ آج ہم آباد کے ایونٹ میں ہیں اور یہاں پہ DHA ملتان کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے بشمول ان کے ایڈمنسٹریٹر صاحب, اور DHA ملتان کے جو بھی پیکیجز ہیں وہ آج یہاں اناؤنس کریں گے کراچی کے بلڈرز کے لیے. اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں کراچی کے جو بھی ڈیولپرز ہیں, بلڈرز ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی ملتان میں جا کر اچھی اپارچونیٹیز ملیں گی تو کام کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسٹر حنیف گوہر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. سر, آج جو یہاں پر ایونٹ ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے ایک بار پھر آباد میں جو ہے وہ بہت زیادہ رونق ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ آباد کی مینجمنٹ چینج ہوئی ہے, نئے چیئرمین آئے اور نئی کابینہ آئی ہے, یہ بڑی متحرک کابینہ ہے, اور یہ سب کے سب, چاہے وہ ریجنل چیئرمین مصطفیٰ شیخانی ہو, چاہے وہ چیئرمین ہمارے ریجنل چیئرمین آصف سمسم ہو, تو انہوں نے آتے ہی دکھایا ہے کہ ہم جو ہے تو آباد کو کس طریقے سے متحرک کر سکتے ہیں, اور انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ آتے ہی متحرک کر دیا. اور آج جو ہم جتنے سینئر لوگ تھے جو کہ کافی عرصے تک شاید آباد اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آتے تھے, لیکن ان کے کہنے پر, ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ تقریباً تمام چیئرمینز موجود ہیں, اور آج یہ ملتان کا پورا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, ایڈمنسٹریٹر DHA ملتان آئے ہوئے ہیں, اور باقی بھی ہمارے سارے لوگ آباد کے میکسیمم ممبران آج آئے ہوئے ہیں. اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ ضرورت ہے لوگوں کے روزگار کے لیے, کہ تاکہ لوگوں کا روزگار لوگوں کو مل سکے, اس کے لیے ہم کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو پاکستان میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں, نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں, کیونکہ ہم پاکستان کے ایسوسیشن ہیں, ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان, تو پورے ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس لیے چاہے وہ ملتان ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہو, چاہے لاہور ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام ڈیلیگیشنز کو, جیسے آج DHA کے ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں اور اپنے ملتان کے DHA کے بارے میں بتائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اسلام آباد کے بھی ایڈمنسٹریٹر آنا چاہیے, ہمارے پاس لاہور کے بھی آنے چاہیے, اور ہمارے پاس کراچی کے بھی آنے چاہیے. سب لوگوں سے ہم معلومات لیں, اور اس کے بعد جو اپنا رول ادا کر سکیں, ہم تمام ڈیولپرز کو وہاں پر رول ادا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالکریم آڈیا, فارمل وائس چیئرمین آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو. آج یہ جو آباد میں ایونٹ رکھا گیا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ سب کچھ اوور آل آپ لوگ ہی آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, آج DHA ملتان یہاں آئے ہوئے ہیں, تو آج کی جو یہ سیریمنی ہوئی ہے اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میڈم, آئی تھنک اٹ از اے گڈ انیشیٹو کہ جہاں پہ DHA جو ہے وہ آل دا وے آباد ہاؤس پہلی دفعہ آیا ہے, اور ہمارے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آیا ہے, سو دیٹ وی کین ورک ڈائریکٹلی رادر دین ورکنگ ود دی ریلیٹیوز آف DHA. ہمارے لیے یہ ایک اچھی بات ہے. سیکنڈلی یہ کہ انہوں نے ہمیں ابھی بتایا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کمرشل بڑے پلاٹس ہیں جو ہم ان سے ڈائریکٹلی پرچیز کر سکتے ہیں. اس کا بینیفٹ سب سے بڑا انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کوئی ہائٹ کی ریسٹرکشن نہیں رکھی ہے, FAR کی ریسٹرکشن بہت حد تک کم ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کام کرنے کا زیادہ موقع ملے گا. کراچی کی سچویشن دیکھتے ہوئے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کی سچویشن دیکھتے ہوئے آئی تھنک کہ ہمارے لیے اپارچونیٹی ہے کہ ہم پنجاب میں ایک اچھا اور بڑا کام کر سکتے ہیں, اسپیشلی وتھ DHA جہاں پہ کوئی کرپشن کا یا کوئی خطرہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی.